بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث جس میں آپ نے تین عظیم گناہوں، تین بڑے گناہوں کی جانب متوجہ کیا ہے۔ پہلا گناہ شرک باللہ، دوسرا گناہ تھا عقوق الوالدین اور تیسرا گناہ تھا قول الزور، شہادت الزور۔ اللہ کا شریک قرار دینا سب سے عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ والدین کا عاق ہو جانا یہ بھی ایک عظیم گناہ ہے، اور پھر جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی قسم کھانا یہ بھی عظیم گناہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور انسان کی عقبہ بھی خراب ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ انسان جس نے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے ہیں، توبہ و استغفار کیا ہے، دعا و مناجات کیا ہے، اس کے لیے ماہ مبارک رمضان کے بعد کتنا بہتر ہو کہ وہ ان گناہوں سے پرہیز کرے جو اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ عقوق الوالدین کے سلسلے میں اس سے پہلے کہ بیان میں کچھ اہم مطالب ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ عاق والدین کیا ہے؟ یعنی والدین یا دونوں میں سے کسی ایک، یعنی والد یا والدہ، کسی بھی طرح سے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے تو اولاد عاق ہو جاتی ہے۔ والدین کو تند اور غضبناک نگاہوں سے دیکھنا حرام ہے، اور یہ عمل عقوق میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے والدین کو غضبناک نگاہوں سے، تند نگاہوں سے گھور کے اگر دیکھتا ہے تو یہ اولاد خود بخود پھر وہ عاق ہو جاتی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ہمیشہ الفت و مہربانی، پیار بھری نظروں سے ماں باپ کی جانب دیکھیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْعُقُوقِ أَن يَنظُرَ الرَّجُلُ إِلَىٰ أَبَوَيْهِ يَحِدُّ إِلَيْهِمَا النَّظَرَ۔ کسی شخص کا اپنے والدین کو ترچھی نگاہوں سے دیکھنا، گھور کے دیکھنا، اس کے عاق ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کسی شخص پر اس کے ماں باپ میں سے کسی نے ظلم کیا ہو، یعنی اگر ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں تب بھی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ والدین پر غضبناک ہو یا انہیں ٹیڑھی اور ترچھی نگاہوں سے دیکھے، ان سے غصہ کرے۔ نہیں، ان سے تیز آواز میں بولنا جائز نہیں ہے، انہیں غصہ دکھانا جائز نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب والدین نے اولاد پر ظلم کیا ہو۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص غصے سے بھری نگاہوں سے والدین کی جانب دیکھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ ماں باپ کے زمان حیات میں ہی فقط ان کی رضایت کا حاصل ہونا کافی نہیں ہے، یعنی ان کی رضایت صرف ان کے زمان حیات میں ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہوں تب بھی ان کے حقوق کو پورا کیا جانا چاہیے۔ ان کے حقوق کو ان کی وفات کے بعد کیسے پورا کیا جائے؟ اگر وہ مقروض تھے کہ ان کے قرض کو ادا کرے، اگر ان کی نمازیں روزے چھوٹے ہیں تو پھر انہیں کوشش کرے کہ ان کی نمازیں جو بڑے بیٹے پہ واجب ہے اس کے علاوہ بھی اگر ذمہ داری ایک اولاد کی کہ انہیں ادا کرنے کی کوشش کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ عاق والدین میں اس کی گنتی ہو، چاہے وہ ان کی زندگی میں لاکھ ان کا فرما بردار رہا ہو، ان کے حقوق کو پورا کرتا رہا ہو، ان کا احترام کرتا رہا ہو، ان کی خدمت کرتا رہا ہو، لیکن اگر ان کے مرنے کے بعد اس نے انہیں بھلا دیا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا ہے، اگر ان کے کچھ حقوق تھے انہیں ادا نہیں کر رہا ہے، تو عین ممکن ہے، روایات کی روشنی میں عین ممکن ہے کہ وہ بھی عاق والدین میں اس کا شمار ہو۔ اور اس کے برخلاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے والدین کو زندگی میں بہت تکلیف پہنچائی، انہیں ستایا ہے، ان کا احترام نہیں کیا ہے، ان سے بدتمیزی سے پیش آیا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد اب وہ شرمندہ ہے، اب وہ نادم ہے، وہ اپنے کیے پہ پشیمان ہے، وہ چاہتا ہے کہ تلافی کرے، اس کی بھرپائی کرے، تو پھر اللہ نے اس کے لیے راستہ چھوڑا ہے ایصال ثواب کے ذریعے ان کو کچھ پہنچا کر وہ اپنے جو اس نے کمیاں تھیں، جو اس نے غفلتیں کی تھیں، جو غلط کام کیے تھے، ان کی بھرپائی کر سکتا ہے۔ اگر والدین کی وفات کے بعد وہ نادم و پشیمان ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کر کے ان کے حقوق کی تلافی کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ زندگی میں وہ عاق ہو بھی گیا ہوگا تو یہ ایصال ثواب کے ذریعے یا اس بھرپائی کے ذریعے پھر اس سے وہ گناہ ہٹ جائے گا، اور پھر وہ نیک اور صالح اولاد والدین کی وفات کے بعد بھی بن سکتا ہے۔
اس لیے حقوق والدین، خاص طور سے ماں کے حقوق کو پورا کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ قرآن کریم اور روایات اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق والدین کے حقوق کو پامال کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے اپنے والدین کے حقوق کو پامال کیا ہے تو پھر اس کے دنیاوی بھی برے نتائج ہیں، اخروی بھی برے نتائج ہوتے ہیں۔ جنت کی خوشبو ایسا انسان جو اپنے والدین کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ بے احترامی کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، جنت کی بو بھی اسے سونگھنے کو نصیب نہیں ہوگی۔ روایت میں آیا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے پردے جب ہٹائے جائیں گے اور اس کی خوشبو 500 سال کی دوری، یعنی جو اتنا فاصلہ ہوگا وہاں تک ہر جاندار کو محسوس ہوگی، صرف وہ لوگ، وہ افراد اس خوشبو سے محروم رہیں گے جنہوں نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی ہو، جنہوں نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہ کیا ہو، اور جنہیں والدین نے عاق کیا ہو، یعنی عاق والدین ہو گئے ہوں، وہ اس خوشبو سے محروم رہیں گے۔ دوسری روایت میں ہے لا يدخل الجنہ، ہرگز وہ انسان جس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں، جس کے والدین اس سے خوش نہ ہوں، جس نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور اسے عاق والدین میں شمار کیا گیا ہے۔ اور صرف انسان کو اخروی عذاب کا سامنا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی جو اپنے والدین کا عاق ہو، اسے اس دنیا میں بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ملا احمد نراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عاق والدین کا نتیجہ عمر میں کمی، زندگی میں لطف نہ ہونا، زندگی میں مزہ نہ ہونا، غربت، فقر، موت کے وقت کی تکلیف، سکرات الموت، مشکل سے جان دینا، تکلیف سے جان دینا، یہ برے آثار ہیں اگر کسی کے والدین اس سے راضی نہیں ہیں، کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکت اور جو عبادتیں ہم نے اس مہینے میں کی ہیں، جو توبہ و استغفار ہم نے کیا ہے، ہمیں نیک اور صالح اولاد میں شمار کر کے ہمارے والدین بھی ہم سے راضی ہوں، ہمارا اللہ اور معصومین بھی ہم سے راضی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔